بچے کی تربیت کو ماہرین نے 3 حصے میں تقسیم کیا۔ 3-7 سال، پہلے 7 سال بچے کو گود میں اٹھا کے رکھو، دوسرے 7 سال بچے کو غلام بنا کے رکھو، اور تیسرے 7 سال بچے کو دوست بنا کے رکھو۔ پہلے 7 سال بچے کو گود میں اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تم سے سیکھے، اور ہم تو 3 سال کے بچے کو بھی، آج 2.5 سال کے بچے کو بھی اسکول بھیج دیتے ہیں، مائیں فارغ البال ہونا چاہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ ہماری فکری لغزش ہے کہ بچے کو اتنی جلدی اسکول بھیج دیا، اور جب ماں سے سیکھنا تھا تو وہ وقت ضائع کر دیا۔ آج بھی جاپان میں 7-8 سال کا بچہ اسکول جاتا ہے، اور آج بھی کچھ اور ممالک کے اندر بھی انہوں نے یہ طے کر دیا ہے کہ 7 سال سے پہلے بچہ اسکول نہ جائے، تو وہ گھر بیٹھ کے سیکھتا ہے۔ یہ اس کی تربیت کا مرحلہ ہے، اس کا یہ مرحلہ یہاں مکمل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جب وہ جائے گا تو اس کے قواعد مضبوط ہو چکیں گے، اور وہاں جا کے سیکھے گا۔ یہ پہلا اس کا مرحلہ یہاں سیکھنے کا ہے۔ ظاہر ہے باپ تو وہ توجہ نہیں دے پاتا، تو ماں کو بھرپور توجہ بچے کی طرف دینی چاہیے۔ عمومی طور پہ ماضی میں مائیں اپنے بچوں کی تربیت میں انتہائی مبالغہ کرتی تھی اور بہت زیادہ محنتیں شاقہ کرتی، چونکہ ان کی توجہات کا کوئی اور مرکز نہیں ہوا کرتا تھا، اور وہ سمجھتی تھی کہ ہمارا یہی کام ہے کہ ہم بچوں کی اچھی تربیت کر لیں، اور چند بچوں کی تربیت ہی ماں کی ذمہ داری ہے، اور یہ اگر احسن طریقے سے نبھا دے تو اس نے اپنا حصہ امت میں بھی ڈال دیا، معاشرت میں بھی ڈال دیا، اور قوم بنانے کے اندر بھی اپنا حصہ ڈال دیا۔ لیکن اگر وہ اپنا یہ فریضہ انجام نہیں دیتی، اس میں کوتاہی کر دیتی ہے، تو اس نے پھر کچھ بھی نہ کیا۔ اچھی نسل اچھی ماؤں کی گود سے پروان چڑھ کے ہی معاشرے کو نصیب ہوتی ہے، اور یہ بنیادی اکائیاں ہیں، بنیادی اینٹیں ہیں جس سے معاشرت ترتیب پاتی ہے۔ اس لیے یہ ماؤں کی ذمہ داری ہے۔ اور دوسرے 7 سال جو ہے وہ غلام بنا کے رکھو، مطلب کیا کہ ان پر احکام نافذ کرو۔ وہ از خود فیصلے نہیں کر پاتے اور اچھے نہیں کر پائیں گے، ان کے فیصلے تم کرو، ماں باپ۔ اور پھر اس کے بعد اگلے 7 سال جو ہیں وہ ان کو دوست بنا کے رکھو، کیونکہ عموماً جو ہے وہ 14 سے 21 سال تک کی عمر کے بچے جو ہیں وہ دوستیوں سے، اطراف سے سیکھتے ہیں، چونکہ وہ اگرچہ تمیز نہیں رکھتے ہوتے پوری طرح، لیکن پھر بھی ان کی طبع یہ ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اطراف سے اچھا سیکھ سکتے ہیں، اور وہ بعض کا ماں باپ کو دقیانوس بھی سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس وقت ماں باپ تھوڑی سی حکمت کے ساتھ ان کی دوستیوں پہ غور کریں کہ ان کی دوستیاں غلط لوگوں سے نہ ہوں۔ میرے اور آپ کے آقا مولا نے ارشاد فرمایا، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، ہر شخص اپنے دوست کے دین پہ ہو، اور آپ دیکھیں کہ آپ کس سے دوستی کر رہے ہیں۔ اگر اس کا دین خراب ہوا، اعتقادات خراب ہوئے، نظریات خراب ہوئے، اس کے اعمال اور اخلاقیات خراب ہوئے، تو اس کا رنگ آپ کے اوپر۔ اور رومی نے اس کو اپنے انداز میں کہا، تا توانی دور شو از یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد، کہ جہاں تک ممکن ہو برے یار کی صحبت سے بچ کے رہنا۔ کہا کہ برا جو دوست ہوتا ہے، برا یار ہوتا ہے، وہ برے سانپ سے بھی برا ہوتا ہے۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہا جب سانپ لڑتا ہے تو جان لیتا ہے، برا یار لڑتا ہے تو ایمان لیتا ہے۔ اس لیے صحبت سالے ترا سالے کنن، صحبت تالے ترا تالے کنن۔ اچھے شخص کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی، برے شخص کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، میں حمام میں گیا تو وہاں کسی نے مٹی رکھی تھی، تو میں نے اس کو اٹھایا تو اس سے مہک آ رہی تھی، میں مست ہونے لگا اس کی دل آویز خوشبو سے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ تو مٹی ہے، عنبر ہے، موتیا ہے، نسرین ہے، نسترن ہے، کیا ہے تو؟ تیری دل آویز مہک سے مشام ہستی مہکے چلے جا رہے ہیں، اور ہے تو مٹی، تو کیا ہے تو؟ تو اس مٹی نے، شیخ سعدی فرماتے مجھے زبان حال سے جواب دیا کہ ہوں تو میں مٹی، مجھے اپنی اوقات نہیں بھولی، لیکن چند دن میں پھول کی صحبت میں رہی ہوں۔ جمال ہم نشیں در من اثر کر، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ اس نے کہا ہوں تو ذات کی مٹی ہی، لیکن میں گلاب کے پھولوں تلے تھوڑی دیر رہی ہوں تو میرے یار کا جمال میرے اندر سرایت کر گیا ہے۔ تو ذات کی مٹی ہوں لیکن صحبت میری پھول سے رہی۔ یار مٹی پھول سے صحبت پیدا کر لے تو اس سے مہک آنے لگ جاتی ہے، تو یار بندہ سالے صحبتوں کا انتخاب کر لے تو اس کی زندگی کیوں نہیں بدلتی؟ تو اپنی اولاد کو سالے لوگوں کے پاس بٹھانا سکھا۔ بچے کی تربیت کی جو اہم عمر ہے وہ بلوغت سے پہلے پہلے کی ہے۔ ان ایام میں تربیت کا فقدان ان کی شخصیت کو نامکمل کر دیتا ہے۔ تربیت کی بنیادیں ماں باپ ہیں، معلمین اساتذہ ہیں، منبر و محراب ہے، اور ہمارا معاشرہ ہے۔ لیکن جب بچہ 7، 8، 10 سال کا ہوتا ہے تو اس سے پہلے وہ زیادہ تر اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے سیکھتا ہے۔
اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ بچہ قول سے نہیں سیکھتا، زیادہ عمل سے سیکھتا۔ اس کو جو بتایا جائے اس پہ بھی وہ عمل کی کوشش کرتا ہے اس عمر میں، لیکن اس سے زیادہ وہ عادات کو کاپی کرتا ہے۔ اس لیے ماں باپ اگر صالح ہوں گے تو عکس بیٹوں میں دکھائی دے گا، بچیوں میں دکھائی دے گا، اور اگر خلوت خانہ میں ماں باپ صالحیت کے نور سے محروم ہوں گے تو اس کا عکس بھی اولاد پر دکھائی دے گا۔ الولد سر لابی ہے، اولاد والد کا راز ہوتی ہے۔ ابتداً بچے ماں کو کاپی کرتے ہیں، اور مائیں جب صالحیت کے نور سے مالا مال ہوتی ہیں تو اس کے اثرات اولاد میں منتقل ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم جتنے بھی مشاہیر دیکھتے ہیں، بڑے بڑے لوگ، تو ہم جب ان کے ماضی میں جھانکتے ہیں تو ایک تہجد گزار ماں ان کے پاس کھڑی نظر آتی۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ جب درسگاہ میں داخل ہوتے ہیں اور استاد انہیں سبق پڑھاتا ہے، بیٹا الف لام میم پڑھو، تو بیٹا سارا سپارہ زبانی سنا دیتا ہے۔ تو وہ استاد سمجھا شاید پہلا پارہ حفظ ہے، تو دوسرے پارے سے سیقول الصفحاء سے سب کا آغاز کرتا ہے، تو بیٹا وہ بھی سارا پارہ سنا دیتا ہے۔ تیسرے پارے سے، چوتھے پارے سے، حتیٰ کہ 14 پارے حضرت قطب الدین بختیار کاکی اپنے استاد کو سنا دیتے۔ کہا کہ استاد جی مجھے 15ویں پارے سے شروع کی، تو استاد کہتا بیٹا جس درسگاہ سے 14 پارے حفظ کیے تھے باقی بھی وہیں حفظ کر لیا جاتا۔ تو بیٹا بولتا ہے کہ میری ماں 14 پاروں کی حافظہ تھی، اور جب صبح اٹھتی تھی کوئی کام بعد میں کرتی تھی، پہلے 14 پاروں کی تلاوت کر لیتی، اور مجھے بچپن میں سن سن کے یہ پارے حفظ ہو گئے ہیں۔ تو ماں ایسی ہو تو پھر بیٹا قطب الدین بختیار کاکی ہی بنے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آج اولیاء میں جو نام، جو مرتبہ، جو مقام حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہے، وہ کسی اور کا مقسوم نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم ان کو اس مقام پہ دیکھتے ہیں تو ان کی تربیت کے لیے ان کی ماں کھڑی نظر آتی ہے، جو ان کی آستین میں پیسے سی دیتی ہے اور کہتی ہے بیٹے جھوٹ نہیں بولنا۔ اور پھر ڈاکو جب پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس کچھ ہے تو وہ کہتے ہیں ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ تلاشی لی تو دیکھا واقعی 40 دینار تھے، تو کہا کہ یہ عجیب ماجرا ہے، لوگ تو چھپاتے ہیں، آپ بتا رہے ہو؟ کہا میری ماں نے مجھے وصیت کی تھی کہ جھوٹ نہیں بولنا، میں اس وصیت پہ کھڑا ہوں۔ اگر پندے سے درویش پذیری 1000 امت بمیرت تو نہ میری، اقبال نے کہا تھا اگر فقیر کی ایک بات مان لے تو 1000 امت مر جائے گی، امت مسلمہ تجھے موت نہیں آئے گی۔ اور وہ کیا کہ بطول بن جا اور زمانے کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو جا، پھر تیری آغوش میں بھی حسین ابن علی کے جانشین پرورش پائیں گے۔ تو ماں سے بچے سیکھتے ہیں، پھر باپ سے سیکھتے ہیں، اور میں نے عرض کیا قول سے زیادہ عمل سے سیکھتے ہیں۔ ایک شخص فوت ہو گیا تو جب قبر میں گیا تو اس کے اوپر انواع و اقسام کے عذاب مسلط ہو گئے، چونکہ بہت گناہ گار تھا۔ تو ایک دن اچانک سارے عذاب موقوف کر دیے گئے اور جہنم کی جانب کھولی گئی کھڑکی بھی بند کر دی گئی اور جنت کی جانب در کھول دیا گیا، اور فردوس بری کی تازہ ہوائیں قبر میں آنے لگے۔ تو اس نے کہا میرے خدا تیری کرم نوازی کے میرے سے اس کلفت کو، اس اذیت کو دور کیا، لیکن کیا مالک تو یہ مجھے بتائے گا کہ میرے اوپر یہ کرم نوازی کیوں ہوئی؟ تو آواز آئی کہ میرے بندے جب تو مرا تھا تو اپنی بیوی کی گود میں ایک بچہ چھوڑ کے آیا تھا، اب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا ہے تو اس نے اس بچے کو مکتب میں بٹھایا ہے۔ تو استاد نے اس کو قرآن مجید پڑھانے سے پہلے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس بیٹے نے اپنی توتلی زبان میں مجھے رحمان اور رحیم کہا۔ مجھے شرم آتی ہے کہ اس کا بیٹا مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے اور میں اس کو عذاب دے رہا ہوں، تو میں نے اس کے صدقے سے معاف کر دیا ہے۔ تو اولاد اگر رحمان کہے، اولاد اگر رحیم کی بولی بولے تو اللہ کرم کر دے، اور اگر اولاد حافظ قرآن ہو، اگر اولاد عالم دین ہو، اگر اولاد 5 گانا سجدوں کی عادی ہو، میں کہتا ہوں والدین کے لیے روزانہ دعا کرنے والوں پر اللہ کرم نوازی فرماتا ہے، اور جو نمازی ہوگا وہ دن میں کتنی مرتبہ کہے گا ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کی بھی مغفرت فرما دے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جن کی اولاد نمازی ہے۔ اگر آپ نمازی ہیں تو آپ کے والدین خوش نصیب ہیں، آپ کی نمازوں میں روزانہ آپ کے والدین کے لیے دعا ہوتی ہے، اور آپ کی اولادیں نمازی ہیں تو آپ خوش نصیب ہیں۔
کہ آپ کے لیے روزانہ بخشش اور مغفرت کی دعا کی جاتی ہے۔ تو اولاد جب پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کے کان میں آواز اللہ اکبر کی پڑے، اور بولنے لگے تو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لفظ اللہ، اور پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے۔ تو یہ اولاد کو آپ تربیت میں دیں گے۔ بچے کا اچھا نام رکھنا یہ والدین کے ذمے ہے کہ ان کا خوبصورت نام رکھا جائے۔ احب الاسماء، اللہ کے ہاں جو پسندیدہ نام ہیں وہ کون سے ہیں؟ عبداللہ و عبد الرحمن۔ جو اللہ کو بہت محبوب نام ہے وہ عبداللہ، اور دوسرا نام عبد الرحمن۔ اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھو۔ تو حضور کے اسماء پر اپنی اولاد کے نام رکھے جائیں۔ بیٹے کا نام محمد رکھا جائے، بیٹے کا نام احمد رکھا جائے، بیٹے کا نام محمود رکھا جائے۔ اور کہتے ہیں کہ اگر کسی دسترخوان پہ محمد یا احمد نام کا بچہ ہوگا وہاں بے برکتی نہیں آئے گی۔ اللہ ناموں کی برکتیں اتارتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی کا بڑا محبوب وزیر تھا ایاز، تو اس کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام محمد تھا۔ تو بادشاہ کی وہ خدمت کیا کرتا تھا۔ تو ایک دن بادشاہ واش روم میں تھا تو وہاں پانی کی ضرورت پڑی، تو اس نے آواز دی ایاز کے بیٹے مجھے پانی دو۔ تو بیٹے نے پانی دیا، لیکن محسوس کیا کہ آج بادشاہ کوئی ناراض ہو گیا کہ میرا نام نہیں لیا، تو اپنے باپ سے کہا۔ تو ایاز نے بڑی نیازمندی سے کہا کہ بادشاہ سلامت، میرا بیٹا آپ کی خدمت کرتا ہے، کوئی کوتاہی ہو گئی؟ اس نے کہا کوئی کوتاہی نہیں ہوئی۔ تو کہا کہ آج آپ نے اس کا نام پکارا ہے تو ایاز کے بیٹے کہہ کے پکارا ہے۔ تو سلطان محمود کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا کہ تیرے بیٹے کا نام محمد ہے اور آج تک میں نے یہ نام بے وضو نہیں لیا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے قبلہ سر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بڑے صاحبزادے کا نام محمد تھا، تو وہ ساتھ جی بولتے تھے، محمد جی، اور ساتھ آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جاتا جب نام پکارتے تھے۔ تو حضور کے نام پہ نام رکھا ہے تو اس کی بھی تکریم کریں، اور جس کا یہ نام ہے اس کی بھی تکریم کریں۔ تو اچھا نام رکھنا، اور یہ 7ویں دن رکھنا مسنون ہے۔ ایسا الٹا سیدھا نام رکھنا، آج کل لوگوں کو یہ خبط ہو گیا ہے کہ ایسا نام رکھو کہ جس نام کا بچہ دنیا پہ پایا ہی نہ جائے، اور پھر ایسے ایسے عجیب و غریب نام کے جو بے معنی ہوتے ہیں۔ تو نام حضور کے ناموں پہ رکھو، اسماء باری کے ساتھ عبد کی اضافت کے ساتھ نام رکھو۔ والدین کے رویوں میں اولاد کے لیے جو نرمی ہوتی ہے، اس نرمی کی وجہ سے عمومی طور پہ جو لاڈ ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے، وہ پھر انسان کی طبیعت کا حصہ بن جاتا ہے، اور اولاد جب بڑی بھی ہو جاتی ہے تو وہ والدین کو اسی طرح سے ٹریٹ کرتی ہے۔ جبکہ اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ رسول کے بعد اگر سب سے فائق حق کسی کے ہیں تو وہ والدین کے، اور ان کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے، اور ان کی رضا اللہ کی رضا ہے۔ ان کو خوش کر دینا اللہ کو راضی کر دینے کے مترادف ہے، اور ان کو ناراض کرنا اللہ کو ناراض کرنے کے مترادف۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر والدین راضی نہیں ہیں تو رب بھی راضی نہیں ہے۔ اللہ کی رضا نصیب ہی نہیں ہو سکتی۔ آپ کے عمل، آپ کی محنتیں، آپ کے سجدے اور آپ کی عبادتیں، ریاستیں، چلہ کشیاں، یہ کچھ کام نہیں آتی اگر والدین راضی نہیں۔ تو والدین کو راضی رکھنے کی ہمارے دین نے ہمیں تلقین فرمائی گئی۔ اور یہ بھی آپ کو میں بتاؤں کہ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کی جزا اور سزا آخرت میں دیکھنا ہوگی، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جن کی جزا اور سزا دنیا میں بھی بندہ دیکھ کے جاتا ہے۔ ان میں سے ایک عمل والدین کی فرما برداری۔ جو والدین کا فرما بردار ہو، آپ اس کی پگڑی کا کلس کبھی نیچا ہوتے نہیں۔ اور وہ گناہ جس کی سزا آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے، وہ والدین کی نافرمانی۔ اس شخص پہ نشان لگا لیں جو ماں باپ کا بے ادب اور گستاخ ہو، آپ اس کو دنیا پہ بھی رسوا ہوتا پائیں گے، دنیا پر بھی وہ سرخرو نہیں ہو سکے گا۔ دنیا کے اوپر جتنے لوگ بھی سرخرو ہوئے ہیں، کامیاب ہوئے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے وہ کافر ہیں، آپ اگر ان کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ان کے پیچھے ان کے والدین کی دعائیں ہیں۔ اگر والدین کی دعائیں نصیب ہیں تو انسان سرخرو ہوتا ہے، اور اگر والدین کی دعائیں حاصل نہیں ہو پاتی تو محنتیں بھی انسان کی عکاس چلی جاتی ہیں۔ تو یہ وہ نیکی ہے، یہ وہ عمل ہے کہ جس کا صلہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ملتا ہے، اور یہ بدعملی والدین کی نافرمانی ایسا جرم ہے کہ جس کی سزا دنیا میں تو ہے ہی ہے، آخرت میں بھی، اور دنیا میں دونوں میں اس کو جو ہے وہ حاصل کرتی ہے۔ والدین نیکوکار ہوں، صالح ہوں، پاکیزہ
عمل ہوں تو ان کی تو عزت اولاد کرے گی ہی کرے گی. والدین برے ہی کیوں، یا والدین بہت گناہ گار ہیں، شرابی ہیں اور بدکار ہیں اور اعمال بد ہیں، تو ان کی توہین نہیں کی جائے گی، اور اس بد اعمالی کی وجہ سے ان کے لیے دعائے خیر کی. حتیٰ کہ والدین کافر بھی ہوں تو ان کا کفر اپنی جگہ پہ، لیکن اولاد ان کافر والدین کی بھی توہین نہیں کرے، ان کے ساتھ وہ حسن سلوک کرے گی والدین ہونے کے ناطے سے. اور نیکوکار ہوں، صالح ہوں تو پھر ان کے تو حقوق اور زیادہ عائد ہو. تو ماں باپ کے ساتھ ہمیں حسن سلوک کرنے کی تلقین کی گئی ہے. اچھا، یہاں اولاد کے لیے کبھی مسئلہ بن جاتا ہے، ماں کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے اور باپ کچھ اور کہہ رہا. اب اولاد کس کی اطاعت کرے؟ ماں کا حکم الگ ہوتا ہے اور باپ کا حکم اس سے مختلف ہوتا ہے. دونوں کے حکموں کو ساتھ لے کر اولاد نہیں چل پاتی. اب کیا کرے؟ تو علماء نے لکھا کہ پہلے تو ماں باپ کو ہی چاہیے کہ اولاد کو مشقت میں نہ ڈالے، کہ ایسا حکم دے کہ اولاد پھنس جائے کہ ماں کی بات مانو یا باپ کی بات مانو. ایک کی اطاعت سے دوسرے کی نافرمانی لازم آتی ہو تو بڑا مشکل مرحلہ ہو جاتا ہے. تو والدین کو اتنا خیال اور اتنا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ان کو مشقت میں نہ ڈالے، ایسا حکم نہ دیں جو وہ بجا نہ لا سکے، جو ان کے لیے پورا کرنا مشکل ہو. اور بالخصوص ماں باپ کی لڑائی کے اندر اولاد جو ہے وہ پس کے رہ جاتی ہے. ماں کی بات مانی تو باپ ناراض، باپ کی بات مانی تو ماں ناراض. تو اس میں ایک تو والدین کو ہی چاہیے. لیکن کبھی اولاد پھنس جائے تو مسئلہ شرعی سن لیجیے، وہ یہ ہے کہ گھر کا حاکم جو ہے وہ مرد ہے. تو اگر ماں اور باپ دونوں کے احکام آپس میں ٹکرا رہے ہوں تو حکم مقدم ہوگا باپ کا. تو اولاد کے ذمے باپ کے حکم کو ماننا ضروری ہے، لیکن خدمت میں مقدم ہوگی ماں. جب باہر سے بچہ آتا ہے تو کھانے کے لیے یا کوئی چیز یا رات کو ٹانگیں دبانے بیٹھتا ہے تو خدمت میں مقدم ماں ہوگی، لیکن حکم کی تعمیل میں مقدم باپ ہوگا. تو شریعت اسلامیہ نے ہمیں یہ حکم دیا. چونکہ خدمت میں، یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، تو صحابہ نے حضور سے جب پوچھا کہ ہمارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے، تو فرمایا اماں کا، تیری ماں. پھر کہا سما من، پھر کون؟ تو پھر فرمایا اماں کا، تیری ماں. پھر تیسری مرتبہ پوچھا تو فرمایا تیری ماں، اور چوتھی مرتبہ فرمایا ابا کا، تیرا باپ. تو اس اعتبار سے خدمت میں ماں مقدم ہے، لیکن تعمیل حکم میں باپ مقدم ہے. تو باپ اور ماں یہ اللہ کی رحمتوں کے دو روپ ہیں. اللہ نے باپ کے سینے کے اندر بھی ایک اولاد کے لیے محبت کا جہاں آباد کیا ہے، اور ماں کی ممتا اور ماں کا پیار اور ماں کی الفت، یہ تو ایک کائنات ہی الگ ہے.